نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا تو آپ اس واقعہ کو سمجھ نہیں سکیں۔ کچھ دوست فرماتے ہیں کہ آپ کو سوئے ہوئے خواب آیا، نہیں، جیسے حدیث نبوی ہے ایسے ہی اللہ کا قرآن بھی حدیث اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو لے گا۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا کہتا ہے۔ ابو جاہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے 18,000 سال کا سفر ایک رات میں طے کر لیا، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، میرے نبی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نہیں آ کے نبی سے کہ آپ گئے تھے، آپ نے واقعہ ہوا دیکھا؟ نہیں، آپ نے کہا اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ یہ ہے عشق کا تقاضا، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور آپ کا معجزہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات فرمائی، آمنے سامنے بیٹھ۔ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو لینے کے لیے آئے تو چھت کھولی گئی، یعنی کہ چھت کو پھاڑا گیا، ساتھ آپ کے فرشتوں کی قطار بھی تھی، تو آپ اس وقت آرام فرما۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ ان کا ہونٹ جو ہے وہ آپ کے تلوہ مبارک کو مس کر گیا، تو آپ ان کی ٹھنڈک سے آنکھیں کھول۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اور اللہ آپ کو اپنا سلام بھیج رہے، اور اللہ آپ کے دیدار کے لیے مشتاق۔ آپ چلے ملاقات کے لیے۔ سب سے پہلے آپ بتایا گیا کہ آپ ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، آپ کا سینہ اقدس شک کیا گیا، کھولا گیا، اور ایک تھال جو سونے کا تھا جس کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے اور نور سے بھرا ہوا، اس میں آپ کا دل مبارک رکھا اور آب زمزم سے دھویا گیا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آب زمزم کے پانی مس ہو جائے تاکہ آپ جی کھول کر پی سکیں۔ اس کے بعد سینہ صدر میں آپ کا دل مبارک رکھا گیا اور سینہ صدر کو جوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دی گئی کہ اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، تو آپ نے بیٹھنے سے انکار فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیسے کریم نبی اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھو، سنا ہے کہ میرے امتیوں کو اس طریقے سے نہیں لے کے جایا جائے گا، اگر اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میری امتیوں کو بھی ایسے ہی لے کے جایا جائے گا تو میں براق پر بیٹھ جاؤں۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام وہیں کھڑے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے وحی کی اور کہا کہ میرے محبوب کو فرما دو، کہہ دو میرے محبوب کو کہ جو بھی ان کے متقی نیک پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کو بھی براق دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے اوپر گئے، 7ویں آسمان پر جا کر براق بھی رک گئی، جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ میں کہا اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے ہمارے سفر نہیں، آگے آپ اکیلے ہی سفر کریں، کیونکہ اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو ہمارا سینہ ہم جل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، جبرائیل علیہ السلام یاد کرو جب تم نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہاں دوستو جو نوری اور خاکی کا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا،
اگر نوری ساتھ میں آسمان پر جا کر سدرۃ المنتہا پہ رک گیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا تو خاکی کیسے چلا؟ تھوڑی سی سوچنے کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ کے حضور سلام پیش کیا، اللہ سے ملاقات فرمائی، اور قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ایسے ملاقات جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے۔ تو اس میں سمجھنے کی جو چیز ہے کہ یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب، جا کر دنیا میں بتا دو کہ اللہ وحدہ لا شریک میں نے دیکھا۔